السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مرنگا کے بارے میں بتلائیں گے۔ یہ میرے پیچھے مرنگا کا بڑا درخت کھڑا ہے۔ مرنگا جو ہے نا، اس کو اردو میں سوہانجنا کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں مرنگا کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت تحقیق ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کا جو مزاج ہے گرم خشک درجہ سوم کے اندر ہے۔ یہ بہت گرم خشک ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو بیج ہیں تخم اس کے وہ 1 ماشا تک ہیں۔ اچار جو ہے نا مرنگا کی پھلیوں کا وہ 1 تولہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہاضم بھی ہے، کاثر ریا بھی ہے۔ اس کی چاروں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کی جڑ بھی، اس کے پتے بھی، اس کے پھول بھی، اس کے پھل بھی۔ اس کی پھلیوں کا اچار بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ہے نا دمہ کے لیے، چھوٹے جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہترین ہے۔ مرنگا کے جڑ کا سفوف جوش دے کر اگر اس سے غرارے کیے جائیں تو گلے کے ورم کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ نکرس، گاؤٹ، چھوٹے جوڑوں کا درد، بڑے جوڑوں کا درد، وجع المفاصل، اس میں بھی یہ بہترین ہے۔ اس کے پتوں کو سائے میں خشک کر کے آپ استعمال کریں۔ یہ کولیسٹرول کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے۔ مرنگا کے پھولوں سے سالن بنایا جاتا ہے۔ اس کا سالن ہاضم بھی ہے، کاثر ریا بھی ہے، ورم جگر کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ تلی کے ورم کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا آپ وہ مریض جو کمزور ہیں، جن کا ہاضمہ ٹھیک نہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گرم خشک ہے، لیکن اس کا سالن وقفے وقفے سے استعمال کرنا ہے، متواتر آپ نہ کریں، اس سے جسم میں گرمی بڑھ جائے گی۔ یہ فالج، لکوہ اور درد کمر کے لیے بھی مرنگا بہترین ہے۔ اللہ نے یہ پودا ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا میں وافر مقدار میں اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پتھری اور ریگ کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کا جو شاندہ پئیں، اس کے آپ پتے کھائیں۔ پتھری اور ریگ جو ہلکی پتھریاں ہوتی ہیں وہ اس کے استعمال سے نکل جاتی ہیں۔ اس کا سالن کھانے سے تیزابیت اور جوڑوں کے اندر جو فاسد مواد ہوتا ہے، یورک ایسڈ، وہ بھی نکل جاتا ہے، چونکہ اس سے پیشاب بھی کھل کر آتا ہے۔